پاکستان کی مخلصانہ کوششوں سے مذاکرات میں پیش رفت ہو رہی ہے۔ امریکہ اور متحدہ عرب امارات کو محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا ایکس پر پیغام، واضح کیا کسی سیاسی بحران کا فوجی حل نہیں ہوتا۔ صدر ٹرمپ کے پروجیکٹ فریڈم کو پروجیکٹ ڈیڈ لاک قرار دے دیا۔ ایرانی وزیر خارجہ کی قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کمیٹی کو مذاکرات اور تجاویز و سفارشات پر بریفنگ۔ ایرانی پارلیمنٹ کی قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کمیشن کے ارکان کا مذاکرات پر تحفظات کا اظہار۔ کمیشن کا کسی بھی معاہدے میں ایرانی قومی مفادات کو اولین ترجیح دینے پر زور۔ واضح کیا مذاکرات کا نتیجہ ایران پر عائد پابندیوں کے خاتمے اور خود مختاری کے تحفظ کی صورت میں نکلنا چاہیے۔ امریکہ کے غیر منطقی مطالبات کے سامنے جھکنے کے بجائے ٹھوس ضمانتیں حاصل کی جائیں۔ مشرق وسطی میں امن مشن کے لیے سعودی عرب کی ایک بار پھر پاکستانی کوششوں کی مکمل تائید۔ عالمی برادری سے پاکستان کی ثالثی اور سفارتی کوششوں کی حمایت کی اپیل۔ سعودی وزارت خارجہ کا خطے میں کشیدگی دوبارہ شروع ہونے پر تشویش کا اظہار۔ کشیدگی میں کمی اور تحمل کے مظاہرے کی ضرورت پر زور۔ واضح کیا خطے میں مزید تناؤ کسی کے بھی مفاد میں نہیں ہے۔ ایران نے امریکی جہازوں پر حملہ یا مداخلت کی تو اسے صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو سخت ترین وارننگ دے دی۔ فاکس نیوز نے گفتگو میں کہا کہ آبنائے ہرمز میں پھنسے بحری جہازوں کو نکالنے کے لیے پروجیکٹ فریڈم کے دوران کسی بھی اشتعال انگیزی کا جواب انتہائی طاقت سے دیا جائے گا۔ ایران سے جنگ کی حمایت نہیں کرتا، لیکن تہران نے سیز فائر کی خلاف ورزی کی، انہیں ایسے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا جس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ امریکی صدر ٹرمپ کا وائٹ ہاؤس میں تقریب سے خطاب، پھر دعویٰ کیا ایران کے پاس بحریہ، فضائیہ اور ریڈار نہیں بچا، اس کی فوجی طاقت کو تباہ کر دیا۔ دو ٹوک پیغام دیا، ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے نہیں دیں گے۔ امید کا اظہار کیا کہ جنگ بندی ہونے کے بعد تیل کی قیمتیں کم ہو جائیں گی۔ آبنائے ہرمز میں امریکہ اور ایران کا بحری تصادم، ایرانی فوج نے امریکی ڈسٹرائر پر انتباہی کروز میزائل، راکٹ اور جنگی ڈرون داغ دیے۔ امریکی ایڈمرل کاپر نے 6 ایرانی کشتیاں تباہ کرنے کا دعویٰ کر دیا۔ ایران کی تردید۔ عرب امارات کا ایران کی طرف سے میزائل حملے کا دعویٰ، فجیرہ بندرگاہ پر تیل تنصیبات میں آگ بھڑکنے سے 3 بھارتی شہری زخمی ہو گئے۔ ایران نے 15 میزائل فائر کیے جنہیں فضا میں اڑا دیا گیا۔ اماراتی وزارت دفاع کا بیان۔ متحدہ عرب امارات پر ایرانی حملے، اسرائیلی دفاعی نظام کے ذریعے ناکام بنائے جانے کا انکشاف۔ میزائل اور ڈرون حملوں کو روکنے میں اسرائیلی دفاعی نظام کا بڑا اہم کردار رہا، امریکی چینل CNN کا دعویٰ۔ امریکی ویب سائٹ ایکسیوس نے ایران جنگ کے دوران UAE میں اسرائیلی دفاعی نظام آئرن ڈوم نصب کرنے کی خبر دی تھی۔ سعودی ولی عہد کی متحدہ عرب امارات پر ایرانی حملوں کی شدید مذمت، مکمل حمایت کا اعادہ۔ شہزادہ محمد بن سلمان نے اماراتی صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان سے ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ برادر ملک عرب امارات کی امن و سلامتی اور استحکام کے تحفظ کے لیے ساتھ کھڑے رہنے کے عزم کا اظہار۔ انہوں نے واضح کیا کہ امارات کی سلامتی کو پہنچنے والا کوئی بھی نقصان پورے خطے کے استحکام کے لیے خطرہ ہے۔ میزائل حملوں کے بعد شارجہ اور دبئی جانے والی کئی پروازیں روک دی گئیں، کئی جہازوں کا رخ موڑ دیا گیا۔ تمام اسکول 8 مئی تک بند، کلاسز آن لائن ہوں گی۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا ایرانی وزیر خارجہ سید عباس عراقچی سے ٹیلی فونک رابطہ، دونوں رہنماؤں کا پاکستان کی امن و استحکام کے لیے جاری سفارتی کوششوں پر تبادلہ خیال۔ ایرانی وزیر خارجہ نے پاکستان کے تعمیری کردار اور مخلصانہ ثالثی کی کوششوں کو سراہا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے مسائل کے حل اور دنیا میں دیرپا امن و استحکام کے لیے مکالمہ اور سفارتکاری واحد مؤثر راستہ قرار دے دیا۔ اسحاق ڈار کا برطانوی ہم منصب سے رابطہ، برطانوی وزیر خارجہ نے پاکستان کی ثالثی کی کوششوں کو سراہا۔
ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان کا قطری ہم منصب شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثانی سے ٹیلی فونک رابطہ، مشرق وسطی کی تازہ صورتحال اور علاقائی سلامتی پر تفصیلی مشاورت کی گئی۔ خطے کو مزید تباہی سے بچانے کے لیے 8 اپریل سے نافذ جنگ بندی کا برقرار رہنا ناگزیر قرار دے دیا۔ خلیج تعاون کونسل کی متحدہ عرب امارات پر ایرانی حملے پر مذمت، ایران سے خلیجی ممالک پر حملے بند کرنے کا مطالبہ۔ یورپی یونین اور کویت کی امارات پر ایران کے حالیہ میزائل اور ڈرون حملوں کی سخت الفاظ میں مذمت۔ اماراتی حکومت اور عوام کے ساتھ مکمل اظہار یکجہتی۔ کویتی وزیر خارجہ نے حملوں کو ایران کی مجرمانہ جارحیت قرار دے دیا۔ روس نے وکٹری ڈے تقریبات کے باعث 8 اور 9 مئی کو یوکرین کے ساتھ عارضی جنگ بندی کا اعلان کر دیا۔ روسی وزارت دفاع کے مطابق یہ فیصلہ صدر پیوٹن کی ہدایت پر کیا گیا، تاہم خبردار کیا کہ تقریبات میں خلل ڈالنے کی کوشش پر یوکرینی دارالحکومت کے مرکزی مقامات پر تباہ کن حملے کیے جائیں گے۔ یوکرینی صدر نے بھی جنگ بندی کے نفاذ کی تصدیق کر دی۔ فجیرہ بندرگاہ پر واقعہ امریکی فوج کی مہم جوئی کا نتیجہ تھا۔ امریکی فوج کا مقصد آبنائے ہرمز سے گزرنے کے لیے غیر قانونی راستہ بنانا تھا۔ ایران کے سرکاری میڈیا کی ایرانی فوج کے حوالے سے رپورٹ۔ آبنائے ہرمز میں مداخلت کی کسی بھی امریکی کوشش کا جواب فیصلہ کن اور تباہ کن کارروائی سے دیا جائے گا، ایرانی پاسداران انقلاب نے خبردار کر دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے طویل المدتی صدر رہنے کا منصوبہ بنا لیا۔ واشنگٹن میں اسمال بزنس کی تقریب کے دوران ہلکے پھلکے انداز میں اشارہ دیا وہ اگلے 8-9 سال تک وائٹ ہاؤس میں ہی رہیں گے۔ آئی ایم ایف نے ایران جنگ کے مزید طویل ہونے پر سنگین خطرات سے خبردار کر دیا۔ ایم ڈی کرسٹلینا جارجیوا نے باور کرایا تیل کی قیمت $125 فی بیرل تک گئی تو نتائج کہیں زیادہ خراب ہو سکتے ہیں۔ امریکہ اور اسرائیلی جارحیت کے دوران تباہ ہونے والے تقریباً 37,000 رہائشی مکانات اور تجارتی مراکز کی مرمت مکمل کر لی گئی۔ ایرانی ہاؤسنگ فاؤنڈیشن کا اعلان، رپورٹ کے مطابق متاثرہ علاقوں کی بحالی ترجیحی بنیادوں پر مرمت کا کام جاری ہے۔ واشنگٹن میں وائٹ ہاؤس کے قریب فائرنگ کا واقعہ، میڈیا رپورٹس کے مطابق سیکریٹ سروس اہلکاروں کی فائرنگ سے ایک شخص زخمی۔ سیکریٹ سروس کے ایکس پر جاری پیغام میں فوری طور پر واقعے کی تفصیلات سے آگاہ نہیں کیا گیا۔ نیو کراچی انڈسٹریل ایریا کی حدود میں مبینہ پولیس مقابلہ، شدید فائرنگ کے تبادلے میں 5 ڈاکو مارے گئے۔ ملزمان سے اسلحہ، زیر استعمال کار اور موٹر سائیکل سمیت موبائل فون سے برآمد کر لیے گئے۔ ایس ایس پی سینٹرل کے مطابق ملزم بینک سے رقم لے کر نکلنے والے شہریوں کو لوٹتے تھے۔ 20 اپریل کو خواجہ اجمیر نگری میں ڈکیتی مزاحمت پر تاجر کو قتل کیا تھا۔ پاک بحریہ کا بحر عرب میں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر ریسکیو آپریشن، بحری جہاز ایم وی گوتم پر موجود عملے کے 6 بھارتی اور 1 انڈونیشیائی رکن کو ہنگامی امداد فراہم کی گئی۔ عمان سے بھارت جانے والے ایم وی گوتم میں تکنیکی خرابی پر میری ٹائم ریسکیو اینڈ کوارڈینیشن سینٹر ممبئی نے پاکستانی حکام سے رابطہ کیا تھا۔ پاک بحریہ نے میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کا جہاز کشمیر امدادی کارروائی کے لیے روانہ کیا۔ جنوبی وزیرستان میں فتنۃ الخوارج کا چیک پوسٹ پر خودکش حملہ ناکام، پاک فوج نے بارود سے بھری گاڑی ہدف تک پہنچنے سے پہلے ہی تباہ کر دی۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق دھماکے سے 7 عام شہری زخمی ہوئے۔ معرکہ حق کی فتح کا 1 سال مکمل ہونے پر گنڈا سنگھ بارڈر قصور پر تقریب کا انعقاد۔ تقریب میں طلباء، اساتذہ، وکلاء، پولیس، سول ملازمین اور عام شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ شرکاء سبز ہلالی پاکستانی پرچم تھامے ملک اور پاک فوج کے حق میں نعرے لگاتے رہے۔ پنجاب رینجرز کے جوانوں کی حوصلہ افزائی کی۔ کراچی کے علاقے سائٹ سپر ہائی وے پر فیکٹری میں لگنے والی آگ پر قابو پا لیا گیا۔ آتش زدگی سے فیکٹری کا سامان جل کر خاکستر، تاہم کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ فوری طور پر آگ لگنے کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی۔ اور پاکستان کے لیے ایک اور کامیابی، شاہزیب رنت نے لائٹ ویٹ کیٹیگری میں امریکی فائٹر آندرے
ایول کو ہرا دیا۔ شاہزیب نے امریکی حریف کو دوسرے راؤنڈ میں ناک آؤٹ کیا۔